ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا تھا اور جو سائفر آیا تھا اس کو آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا باقاعدہ طور پہ. ہمارے ایمبیسڈر نے باقاعدہ طور پہ تصدیق کی اس کی کہ یہ بات چیت ہوئی ہے اور اس بات چیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی وہی ہے کہ یہ ایک سازش تھی اور اس کے بعد اس پہ ڈیمارش بھی کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی. اب دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرت مند پاکستانی ہو کر اگر میرے گھر میں کوئی مداخلت بھی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سازش ہی ہے. اب ڈونلڈ لو نے جو وہاں پہ بات کی ہے ایک جھوٹا بیان اسے دے کے اسے انکار کر دیا تو میرے خیال میں اسد مجید صاحب کو بلایا جائے, اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو بات چیت تھی اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کس نے تھا. یہ تو ایک بہت بڑا سوال نشان بن رہا ہے. اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا, اور جس سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے انلیگل سزا, تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کس بات کی, اور اگر تھا تو پھر سازش تھی اور سازش کے اوپر ہمیں بالکل اس پہ احتجاج بھی ہم کرتے ہیں اور ہم حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے جی ہماری جو اپنی حکومت ہے ماشاء اللہ مخصوص ہے, ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں. ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا ہے, ہم انشاءاللہ فلاحی کام اور بھی کر رہے ہیں, ترقیاتی کام بھی ہم کریں گے اور اس کے لیے جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے اپنا حق. باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے, عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس پہ احتجاج بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے. پاکستان کے تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے. جس طریقے سے فارم 47 کو تبدیل کر کے 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 تبدیل کر کے جو رزلٹ دیے گئے ہیں اس پہ ہماری 180 سیٹیں ہیں جو جس پہ انہوں نے تقریباً ہماری لگ بھگ مور دین 80 سیٹس انہوں نے چوری کی ہیں. تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو, جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی. دیکھیں جی عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور ڈیل تو کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی, خاص طور ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے لیے وہ بیٹھنے کو تیار ہے. اور اس سے پہلے جب وہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بارہا یہ بات کہی. اب جو حالات اس ملک پہ بن چکے ہیں اور جس حالات سے ہماری قوم گزر رہی ہے, جو مہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد, یہ پوری قوم جانتی ہے. یہ جو ایک ایڈونچر کیا گیا, تجربہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ, اس سے نقصان کس نے اٹھایا؟ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان نے. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے بہت جلد عمران خان صاحب رہا ہوں گے اور جو ملک کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس سے عمران خان صاحب ہی ملک کو نکال سکتے ہیں. فارم 45 اور 47 کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات ہوئی کوئی؟ یار وہ خود فارم 47 والا ہے, اس سے میں اس میں کیا بات کروں گا, میں صبح کی بات کروں گا اس سے.